السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ 3 سے 4 دن تک گیپ یقیناً آپ سب کو اچھا لگ رہا ہوگا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہنے کے باوجود بھی اپنا ٹارگٹ مکمل نہیں کرتے ہیں۔ میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں، پر آپ سب سنتے ہی نہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ایپیسوڈ کا ٹارگٹ مکمل کیا کریں۔ آپ سب کو میری بازوؤں کی کنڈیشن کا آئیڈیا ہے، پھر بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اس بار میں بھی اتنی ہی ضدی اور ڈھیٹ بن گئی ہوں۔ ٹارگٹ مکمل ہوگا تو میں نئی قسط دوں گی۔ جس طرح باقی ریڈرز کا کوئی قصور نہیں جو لائک کمنٹس کرتے ہیں، اس طرح میرا بھی نہیں ہے۔ میں اب بھی ٹارگٹ مکمل ہونے پر ٹیکسٹ ایپیسوڈ دوں گی۔ ان دن میں ٹارگٹ مکمل ہونا بہت آسان ہے، پر آدھے لوگ جو بنا کچھ کے صرف پڑھنے کا مزہ لیتے ہیں، ان کی وجہ سے میں بھی اور باقی سارے ریڈرز رہ جاتے ہیں۔ اب ٹارگٹ کو کل سے پہلے مکمل کریں۔ اگر اگلی قسط کل ہی چاہیے تو 190 لائکس اور 70 کمنٹس۔ جزاک اللہ۔ دل رقصم ایپیسوڈ 14 بائی صالحہ اقبال۔ آہ! اپنے زخمی ہونٹ پر انگلی پھیرتے ہوئے آریان درد میں کراہتے ہوئے کہتا ہے۔ آریان کو مکہ لگتا ہے اور امایا کی حیرانگی سے آنکھیں کھلتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے لبوں پر سکون والی مسکراہٹ آتی ہے۔ جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ اس کے ساتھ اس کے خان بابا نے جو کر دیا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ تو اپنے دوست عرف و داماد پر ہاتھ اٹھائے گا اب تو؟ بکواس بند کر! آریان اپنی خون لگی انگلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جلدی سے عباس اس کی طرف بڑھتا ہے، اسے دونوں کالر سے پکڑے غصے میں دھاڑ کر کہتا ہے، میں نے منع کیا تھا تجھے میری بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی مت، سمجھ نہیں آیا تجھے؟ ہمت کیسی ہوئی تیری اتنی چھوٹی بچی سے شادی کرنے کی، اور وہ بھی اپنے دوست کی ہی بیٹی سے؟ عباس آریان کو خون اترتی نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے غصے کو بامشکل ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھتا ہے، کہہ دینے سے رشتے بنتے ہوتے آج کل کی دنیا میں جس سے خون جڑا ہے اس سے ہی رشتہ جڑا ہے؟ اگر لفظوں کی باتوں کی کوئی اوقات اہمیت ہوتی تو اب تک یہ دنیا میری ہو چکی ہوتی۔ لفظوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو بھی ہے وہ آج کے زمانے میں صرف اور صرف پیسہ ہے، جو مجھے بے حد سے ہر شخص سے زیادہ عزیز ہے، جس کی خاطر میں کسی کو بھی آسانی سے برباد اور آباد کر سکتا ہوں۔ آریان اپنے کالر سے عباس کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو نے پیسوں کی خاطر امایا سے شادی کی ہے؟ کمینے، مجھ سے مانگ لیتا پیسے، اس سب میں میری بیٹی کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عباس کا خون کھول اٹھا تھا، دماغ کی رگیں تن گئی تھیں آریان کی بات پر۔ ہاں، پیسوں کے لیے کی ہے۔ آریان عباس کے غصے میں سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے، میں نے کب کہا کہ تیری بیٹی نے شادی پیسوں کے لیے کی ہے؟ آریان اپنے شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے امایا کی طرف کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو غصے میں اسے گھورتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو میں نے کر لی شادی اس سے۔ اپنی بیٹی سے پوچھو، اس نے اپنے خان بابا کو کیوں پہلے نہیں بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی مرضی سے یہاں چل کر آئی ہے؟ میں اسے کوئی کڈنیپ کر کے تھوڑی لایا ہوں یہاں۔
آریان امایا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی گہری سانس لیتے مسکراتے ہوئے آنکھ بند کر جاتا ہے۔ آریان کہتا ہے اور امایا کے دماغ چاروں شانے چت کر جاتا ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں آریان کو دیکھتی رہتی ہے کہ اسی پل عباس کی حیران کن نظریں امایا کی طرف اٹھتی ہیں۔ عباس جانتا تھا کہ امایا بچپن سے ہی آریان کی دیوانی ہے، پر وہ یہ حرکت کرے گی کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ امایا، کیا یہ سچ ہے جو آریان کہہ رہا ہے، وہ سچ ہے یا نہیں؟ عباس اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینجتے ہوئے امایا کی طرف بڑھتے ہوئے اسے حیران کن چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے غصے کو ضبط کرتا پوچھتا ہے، خان بابا، نہیں، تجھے میں جھوٹا لگ رہا ہوں کیا؟ مانا کہ سیاست دان ہوں، پر اب میں اتنا بھی کوئی کرپٹ آدمی نہیں جو اپنی ہی شادی کو لے کر جھوٹ بولوں گا۔ آریان امایا سے نظریں ہٹاتا سنجیدگی سے عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، گڑیا، کچھ پوچھا ہے تم سے؟ عباس اب کی بار غصے میں دھاڑ کر کہتا ہے کہ آریان اسی پل گہری سانس لیتے ایک نظر امایا کی روح تلوثی شکل کو دیکھتے ہوئے عباس کی طرف بڑھتا ہے۔ اس طرح پوچھے گا تو صرف ڈرائے گا، اس کو وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اور فکر کس بات کی؟ نادانی میں اس نے جذباتی ہو کر فیصلہ کیا ہے، پر وہ نادان ہے، میں نہیں، سنبھال کر رکھوں گا اس کی، فکر مت کر۔ آریان عباس کے سینے پر ہاتھ رکھتا اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اطمینان سے کہتا ہے، خان بابا، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ۔ امایا، میں سب سنبھال لوں گا، تم رو مت۔ آریان امایا کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کول انداز میں کہتا، اس کے لبوں پر قفل لگا چکا تھا، مجھے یہ امید نہیں تھی تم سے۔ امایا، میں تمہارا اصل باپ نہ سہی، پر تمہارا باپ بن کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کی ہر حد پار کوشش کر سکتا تھا میں۔ اپنے سینے سے آریان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے عباس ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتا ہے، آنکھوں میں بے اعتباری صاف واضح ہو رہی تھی۔ بابا، امایا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ عباس کی آنکھوں میں جہاں وہ خود سے کلام کرنے پر یقین محبت دیکھتی تھی، آج وہاں بے یقینی غصہ دیکھ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، پر آریان کا وجود اس کے سانسوں پر قابض تھا، جس سے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پائی تھی۔ امایا، اگر ایسا کچھ کرنے کا ارادہ تھا تو بتانا چاہیے تھا مجھے، میں اپنے طریقے سے سب ہینڈل کرتا، پر تم نے آج میرا مان توڑ دیا ہے، اپنے خان بابا کا مان یقین توڑ دیا تھا۔ اس کی معافی نہیں ملے گی تمہیں، کبھی نہیں ملے گی۔ تمہیں نکاح مبارک ہو، تمہیں آئندہ اپنی شکل مت دکھانا تم مجھے۔ عباس اپنی آخری کی بات سخت لہجے میں کہتا ہوا اسی پل لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بنگلے سے باہر جانے کے لیے بڑھتا ہے۔ خان بابا، ایسا کچھ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امایا اپنا لہنگا ہاتھوں میں پکڑے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے روتے ہوئے کہتی جاتی ہے کہ آریان اسے آگے بڑھتا دیکھ اسی پل اسے بازوؤں سے پکڑے زور سے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے امایا کے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیتا ہے۔
باہر جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ ان پیروں کو کاٹنے سے پہلے میں ایک بار بھی نہیں سوچوں گا۔ دونوں بازوؤں سے امایا کو پکڑے اپنے بالکل سامنے کھڑا کیے کہتا ہے، چھوڑیں آپ مجھے۔ روتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے، کہہ دیا نا کہیں نہیں جاؤ گی تم، سمجھ نہیں آتا ہے تمہیں؟ اب کی بار غصے میں سخت لہجے میں کہتا ہے، آپ نے جھوٹ کیوں بولا ان سے؟ اب بابا مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے دوبارہ۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ ویسے بھی کون سا اصل باپ ہے تمہارا جس کے لیے تم اتنا رو رہی ہو؟ ایک دن تو اس نے ویسے بھی تمہیں چھوڑ دینا تھا۔ امایا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آریان بول پڑتا ہے، میرے بابا ایسے نہیں ہیں، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ مجھے خود سے دور کبھی نہیں کرتے، پر آپ کی وجہ سے اب وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ آپ چھوڑیں مجھے جا کر ان کو سب سچ بتانا ہے۔ امایا بار بار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر عباس وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے نظر اس وقت دروازے میں صرف اور صرف شہروز آتا ہے، جسے دیکھتے ہی امایا جلدی سے اس پر سے اپنی نظریں ہٹا لیتی ہے۔ کیا بتاؤ گی ان کو؟ امایا کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ یہی کہ آپ ہی جھوٹے ہیں، آپ نے مجھے کڈنیپ کر کے مجھ سے شادی کی تھی اور سارا الزام آپ نے مجھ پر لگا دیا۔ امایا کہتی ہے، زور لگایا خود کو آریان کے ہاتھوں سے آزاد کر لیتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے وہ اب تمہارا یقین کرے گا ریڈ روز؟ اپنی کمر پر ہاتھ آپس میں باندھتے ہوئے اپنے سامنے روتی بے بس امایا کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، وہ میرے بابا ہیں، وہ یقین کریں گے، لازمی مجھ پر وہ ہمیشہ میری باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ امایا کہتی ہے اور سبکی لیتے ہوئے اسی پل مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ کوشش کر کے دیکھنی ہے تو شوق سے کر کے دیکھ لو، پر ایک بات بتا دوں میں تمہیں، تمہارا باپ میرے بچپن کا دوست ہے، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب سے میں اسے جانتا ہوں، وہ یقین صرف اس بات پر کرتا ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ جس وقت تمہیں بولنا چاہیے تھا اس وقت تم نے چپ رہ کر اسے یقین دلایا کہ جو بھی میں نے کہا تھا وہ سب سچ ہے۔ اب تمہاری صفائیاں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے رونا دھونا بند کرو اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ امایا کو بت بنا کھڑا دیکھ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے آریان پرسکون انداز میں کہتا ہوا شہروز کو ہاتھ سے اسٹڈی روم سے شراب لانے کا اشارہ کرتا ہے۔ میں کمرے میں نہیں جاؤں گی، میں بابا کے پاس جاؤں گی اور بتاؤں گی ان کو آپ جھوٹے آدمی ہیں۔ امایا مڑ کر غصے میں بلند آواز میں کہتی ہے، اب کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں میرا بچہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ صوفے سے پشت ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ امایا کو مسکراتے دیکھ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا ہے، کیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ میں سچ بتاؤں گی تو وہ ضرور مانیں گے میری بات، اور میں یہاں نہیں رکوں گی، میں واپس اپنے گھر جاؤں گی ابھی۔ آپ جیسے چھوٹے گھٹیا انسان کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی ایک چھت تلے نہیں رہوں گی۔ امایا کہتے ہی جانے کے لیے قدم اٹھاتی ہی ہے
کہ شیروز ایک ہاتھ میں شراب اور دوسرے میں گلاس پکڑے امایا کے سامنے ایک کولڈ انداز میں ایک مضبوط انداز کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے قدموں کو لگام لگا دیتا ہے۔ اب رہنا تو پڑے گا تمہیں میرے ساتھ، ایک چھت تلے، دوسرا کوئی آپشن میں نے دیا نہیں ہے تمہیں۔ آریان شیروز کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوبارہ صوفے سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ شیروز شراب کی بوتل ٹیبل پر رکھے اسی پل اسٹڈی روم میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، میں نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اور کیا چاہتے ہیں اب آپ مجھ سے؟ مایا اپنے ہاتھ ہارے ہوئے انسان کی طرف نیچے چھوڑے اب بے بس ہو کر پوچھتی ہے۔ اس کی سوال کرنے کی، لڑنے کی ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ تمہیں چاہتا ہوں، اور تمہیں پانے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ اس سے بھی بدتر کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ اب تمہیں خود سے دور کرنے کی اجازت نہ میں تمہیں دوں گا اور نہ ہی تمہارے کسی اپنے کو، اور یہ کرنے کے لیے چاہے مجھے ایک کی بجائے ہزاروں جھوٹوں کا ساتھ لینا پڑا، مجھے قبول ہے، پر تمہیں خود سے دور کرنا ہرگز قبول نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ امایا کے سامنے کھڑا ہو کر ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں رکھے دوسرے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے ہوئے آریان امایا کو بوتل کھولنے کا اشارہ کرتا ہے۔ خدا غرق کرے آپ کو، کسی کی زندگی سے کھیل کر انسان کبھی جیت حاصل نہیں کرتا ہے، وہ جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ میری زندگی خراب کر دی، مجھ سے میرے رشتے چھین لیے، جنہیں کتنی محبت سے، کتنے ڈر سے میں نے اب تک سنبھال کر رکھے تھے۔ آپ کو مجھ سے یہ سب چھین کر اس میں اپنی جیت کر رہی ہے نا؟ تو ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو کبھی جیتنے نہیں دوں گی۔ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے فیصلے پر افسوس نہ کروایا تو میں بھی امایا خان نہیں۔ امایا روتے روتے کہتی ہے، پر کہتے ہی ایک دم کولڈ انداز میں آریان کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکتے دیکھ کر اٹل لہجے میں کہتی ہے۔ امایا کی باتوں پر آریان ایک بت بنے اسی پوزیشن میں کھڑا ہو کر بنا کچھ بولے اس کی بے خوف انداز کو دیکھتا رہتا ہے۔ جیت کا جشن منانا تھا نا آپ کو؟ اب جیت کا تو پتہ نہیں، ہار کا ضرور منائیں، کیونکہ جیتنے تو میں آپ کو دوں گی نہیں اب۔ امایا کہتے ہی آریان کے ہاتھ سے شراب کھینچ کر لیتے ہوئے اسے اسی کے پیروں میں پاس زمین پر پھینک کے گہری سانس لیے خون اترتی ہوئی نظروں سے آریان کی آنکھوں میں ایک نظر دیکھتے ہوئے دوبارہ دوسری پر اسی کمرے کا رخ کرتی ہے جہاں سے راہ فرار کے راستے ڈھونڈ رہی تھی۔ آریان کو کراس کرتی امایا جاتی ہے اور آریان کی مسلسل نظریں امایا پر ٹھہر جاتی ہیں۔ کمرے کے دروازے بند ہونے تک وہ اسی کو دیکھتے ہوئے اپنے لبوں پر مسکراہٹ لانے سے روک رہا تھا، پر اس کی مسکراہٹ اس وقت چھننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایٹیٹیوڈ، I like it. I think I love it. That's my girl. آریان کمرے کے دروازے بند کرتے ہوئے دیکھ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ایک آئی برو اچکائے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہتا ہے،
اور کہتے ہی دروازے سے نظریں ہٹاتے اسٹڈی روم کی طرف دیکھتا ہے، جہاں شیروز دروازے میں کھڑا سینے پر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں آریان کو، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہتا ہے۔ خود پر تجسس اور حیرانگی بھری نظروں کی تپش محسوس کرتا آریان اپنا گلا کھنگالتے ہوئے اپنے آپ کو کمپوز کرتا ایک دم سیریس کرتا ہے۔ ایک بات بولوں اگر برا نہ لگے تو؟ دروازے سے سائیڈ کندھا ٹکائے کولڈ انداز میں پوچھتا ہے۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بولنا جو بھی بولنا ہے، اپنی شرٹ کو کھینچ کر پینٹ سے نکالتے ہوئے بولتا ہے۔ پھر رہنے دیتے ہیں، پھر کچھ نہیں بولنا میں نے، آپ غصہ کر جائیں گے۔ گندا سا منہ بنائے کہتے ہی اپنا رخ واپس اسٹڈی روم میں موڑ لیتا ہے۔ بک لو، اب تجسس میں ڈال ہی دیا ہے تو بھونک لو، شیروز کی پشت کو دیکھتے ہوئے بیزار انداز میں کہتا ہے۔ غصہ تو نہیں کریں گے؟ اپنے سینے سے ہاتھ ہٹائے مڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ تم میری بیوی ہو جس کی بے بنیاد باتوں پر میں غصہ کروں گا؟ بولو کیا بکواس کرنی ہے؟ اول درجے کے انتہائی منحوس انسان لگ رہے ہیں آپ مجھے، نفرت ہو گئی آپ سے۔ شیروز آریان کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آریان کا منہ کھلے کا کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو پہلے کون سی محبت تھی مجھ سے کمینے آدمی؟ ہاں پہلے بھی نہیں تھی، پر اب اصل والی نفرت ہو گئی آپ سے۔ اتنا اچھا میں خود ہوں، میں اتنے اچھے کام کرتا ہوں، میں پھر بھی پتہ نہیں اوپر والے نے مجھے آپ جیسے آدمی کا اسسٹنٹ بنا ڈالا۔ دل ہی خراب کر دیا آپ نے میرا۔ شیروز گہری سانس لیتے ہوئے افسردہ انداز میں کہتا ہے۔ میں تمہاری شکل بھی خراب کر دوں گا منحوس آدمی، میں تمہارا باس ہوں، مجھے ہی منحوس بول رہے ہو؟ آریان شیروز کی طرف بڑھتے ہوئے غصیل لہجے میں کہتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ غصہ کر جائیں گے، میں نہیں کہتا، آپ نے ہی سننا تھا تو میں نے بول دیا۔ شیروز آریان کو اپنی طرف آتا دیکھ پیچھے کی طرف قدم اٹھائے کہتا ہے۔ منہ بند کر لو اپنا اور شکل گم کر لو، اس سے پہلے شادی کی رات سہاگ رات کی بجائے میں تمہارے انتقال کی رات بنا ڈالوں۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ اپنے قدموں کو روکے دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے دانتوں کو آپس میں پیستے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں میں، پر سچ میں آئی ہیٹ یو۔ آریان کی نظروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کرتے ہوئے آریان کے ہاتھ اس کے پیر کی طرف بڑھتے دیکھ شیروز اسی پل دوڑ لگاتے ہوئے بنگلے سے باہر نکل جاتا ہے۔ واہ اش، کتا کمینہ ذلیل کہیں کا۔ دروازے پر جوتا زور سے مارتا ہوا آریان غصے میں کہتا ہے اور کہتے ہی گہری سانس بھرتا ہے اپنی آنکھیں بند کیے کھلے خود اسٹڈی روم میں چلا جاتا ہے۔ علیزے کے دوپٹے پر لگی آگ جیسے ہی اس کی بازوؤں تک پہنچتی ہی ہے کہ پیچھے سے زرخان لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا آتا ہے اور امایا کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے سر سے دوپٹہ اتارے اسے بیڈ پر پھینکتا ہے اور علیزے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ علیزے کے بازوؤں پر آگ کی اچھی خاصی سیک پک چکی تھی، پر وہ زرخان کے سینے سے لگی ایک دم خاموش تھی۔ علیزے کو اپنی باہوں میں محفوظ کرتا زرخان بیڈ پر لگی جلتی آگ کو دیکھ رہا تھا۔
کہ علیزے کو خاموش محسوس کرتا، اس کو خود سے دور کرتا، اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگتا ہے کہ علیزے سر کے بل زمین بوس ہونے لگتی ہے۔ پر زرخان اسی وقت اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا علیزے کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ علیزے کی کوئی دھڑکنوں کا شور نہیں تھا، جبکہ زرخان کا دل پسلیاں توڑ باہر نکلنے کو تیار تھا۔ علیزے کو بے جان دیکھتے زرخان گھر والوں کی پریشانی میں آتی ہوئی آوازوں پر علیزے کو گود میں اٹھائے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ دروازے کھولے وہ بنا کسی کی طرف دیکھے، بنا کسی کی فکر کیے زرخان علیزے کو گیسٹ روم میں لے جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی سب گھر والے اس کے کمرے میں لگی آگ کو اور مزید بڑھتا دیکھ کر سب مرد اسی پل واش روم سے بالٹیوں میں پانی بھرے آگ کو بجھانے لگتے ہیں، جبکہ رضوانہ بیگم، زرخان کی ماں اور بہن بانی، کچھ اور خواتین علیزے زرخان کے پیچھے جاتی ہیں گیسٹ روم میں، جہاں زرخان اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ سب عورتوں کو آتا دیکھ زرخان کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ کسی کے سوالوں کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس لیے اپنی گاڑی میں سوار وہ حویلی سے ہی باہر چلا جاتا ہے۔ علیزے کو بے ہوش دیکھ کر، بازوؤں کو آگ کی وجہ سے سرخ دیکھ رضوانہ بیگم علیزے کی حالت کو دیکھتے ہوئے خود ڈر کر روتے اس کی مرہم پٹی کرنے لگتی ہے۔ عباس بھی واپس حویلی پہنچ چکا تھا، دماغ سن ہو چکا تھا، الگ سی سیٹی کی آواز سے اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی میں آتے ہوئے وہ ایک نظر آرش کو دیکھنے کے لیے حویلی میں ڈالتا ہے، پر ان دونوں کا وجود نہ محسوس کرتے ہوئے عباس سیدھا اپنے کمرے میں بڑھتا ہے۔ جہاں ادا بیڈ پر رکھے تکیوں کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے۔ خان کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ عباس کو دیکھتے ہی ہاتھوں میں پکڑا تکیہ بیڈ پر رکھے پوچھتی ہے۔ کیوں پھر سے لڑائی کرنے کا ارادہ بنا رہی ہو؟ بنا کسی تاثرات کے ساتھ کہتے ہوئے عباس کمرے کا دروازہ بند کیے آگے کی طرف بڑھتے بولتا ہے۔ ارادہ تو میں کچھ اور کرنے کا بنا رہی تھی، پر خیر آپ تھکے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیتی ہوں، آج آپ کو کیا یاد رکھیں گے۔ ادا مسکراتے ہوئے کہتی ہوئی اپنے ہاتھ اپنی کمر پر باندھے عباس کی طرف ایک قدم بڑھائے کہتی ہے۔ بہت بہت مہربانی آپ کی محترمہ، آپ شکل 2 منٹ کے اندر غائب کرو، اپنی سونا ہے میں نے۔ ادا کے قدموں کو دیکھتے ہوئے بیزاریت والی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں تو آ جائیں نا، سو جاتے ہیں، دیکھیں میں نے نیو بیڈ شیٹ بچھائی ہے، اچھے سے نیند آئے گی اب اس پر۔ ادا بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تم میرے ساتھ سونے والی ہو اس بیڈ پر؟ ادا کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی قمیض کی بازوؤں کے لنگس کھولتے ہوئے تجسس سے پوچھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیوی آپ کی ہوں، آپ کے ساتھ ہی سوؤں گی، آپ کے سینے پر سر رکھ کر، آپ کے باہوں میں قید ہو کر، پھر ٹھنڈ نہیں لگے گی نا مجھے؟ ادا کہتے ہی اپنے لب بھینچ لیتی ہے اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کے لیے۔ اگر اتنی ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو جہنم میں کیوں نہیں چلی جاتی ہو، وہاں بھی تپش بڑی ہے، ٹھنڈ نہیں لگے گی تمہیں۔ وہ جگہ تو آپ کی ہے، میں آپ سے آپ کا مقام کیسے چھین سکتی ہوں خان؟ اب اتنی بری بیوی بھی نہیں ہوں جو اپنے شوہر کے حق پر ڈاکہ ڈالوں۔
دونوں ایک دوسرے کی باتیں مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑتے ہیں۔ بس خاموش ہو جاؤ، پہلے ہی دماغ گھوما ہوا تھا میرا، باقی کا بھی تم اپنی باتوں سے گھما کر رکھ دیا ہے۔ چپ چاپ صوفے پر سو جاؤ، میرے ساتھ نہیں سوگی، بات ختم۔ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے عباس غصیلے لہجے میں کہتا ہے۔ عباس پہلے ہی غصے میں تھا۔ ادا کی باتیں اس وقت اسے مزید طیش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اب میں اتنی اچھی بیوی بھی نہیں ہوں جو آپ کی ساری باتیں مانتی پھروں گی۔ بول دیا نا آپ کے ساتھ سوؤں گی، اب بات ختم۔ ادا اپنی کمر سے ہاتھ ہٹاتی اٹل لہجے میں کہتی ہے۔ چھوٹی بچی ہو کیا؟ کیوں فضول کی ضد کر رہی ہو؟ الماری کا دروازہ زور سے بند کرتا ادا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کیوں پرانے زمانے کے بڈھوں والی حرکتیں کر رہے ہیں؟ بیوی ہوں، کمفرٹیبل ہو جائے میرے ساتھ۔ بیوی ہوں، کمفرٹیبل ہو جائے میرے ساتھ۔ زبان دیکھو اپنی کیسی چلتی ہے، یہ شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے تم میں۔ توبہ، اف، یا اللہ مجھے صبر دے اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ عباس کی بات پر مسکراتے ہوئے ادا بولتی ہے۔ عباس ادا سکون ایک نظر گھوریاں کرواتے ہوئے غصے والی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی وہ دوبارہ الماری کا دروازہ کھولے اپنا نائٹ سوٹ نکالے، پھر زور سے الماری کا دروازہ بند کرتا ہے۔ اور خود واش روم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی ادا جلدی سے خود بیڈ پر جا لیٹتی ہے، پر عباس کپڑے بدل کر آتا ہے اور ادا کو دیکھتے ہوئے وہ بیڈ پر سونے کی بجائے وہ بیڈ سے تکیا اٹھائے کمرے کی ساری لائٹس بند کرتا سائیڈ لیمپ جلائے صوفے پر جا لیٹتا ہے۔ عباس کو صوفے پر اپنی آنکھوں پر اپنی بازوؤں رکھے لیٹا ہوا دیکھ ادا کمفرٹر کو اپنے ہاتھوں میں بھیجتے ہوئے اپنے دانت آپس میں مسلتے ہوئے منہ تک کمفرٹر اوڑھے خاموشی سے لیٹ جاتی ہے۔ سفید حویلی، جس کی ہر چیز سفید تھی سوائے وہاں کے فرنیچر کے۔ حویلی کا رنگ، اس میں لگے جھومر، اس کی کھڑکیاں، ہر چیز سفید شیشے کی طرح تھی، ایک دم صاف شفاف تھی، جیسے کبھی استعمال ہی نہ کیا گیا ہو۔ ان گنت گاڑیوں کا، ان گنت حویلیوں کا، الگ الگ ملک میں ان گنت بلڈنگوں کا اکلوتا مالک عارش کو رگان، جس نے نہ جانے کب سے اپنی اصل پہچان چھپائی ان گنت چیزیں خریدی ہوئی ہیں۔ ہر ملک میں نام شیڈو کی وجہ سے مشہور تھا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا نام شیڈو کنگ کے نام سے شامل تھا۔ جسے دیکھنے کی اور اب اس کی ترقی کے بعد ملنے کی خواہش لاتعداد لوگوں کی تھی، پر وہ اب بھی سب کی نظروں میں ہو کر بھی غائب تھا۔ دل رقصم کی کہانی کا شیڈو کنگ پورے کشمیر کا سب سے امیر شخص ہے، پر اپنی پہچان چھپائے ہوئے وہ ایک عام شخص کی زندگی جی رہا تھا، جس کی زندگی کا ہر فیصلہ سائیں خان کرنے والے ہیں۔ عارش زیان کے ساتھ سامنے کھڑا، اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے عارش زیان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں میں گلوز پہنے ہونے کے بعد بھی عارش کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا، جسے وہ اپنی بند ہوتی مٹھی میں محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا اس کے ساتھ سائی کی طرح رہنا، تو پھر
تم وہ کیوں نہیں کرتے ہو جو میں کہتا ہوں تمہیں؟ عارش اپنے آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے اپنے چہرے سے اسمائل پل میں غائب کرتا غصے میں دھاڑ کر کہتا ہے، بھائی میں اس کے ساتھ ہی تھا، پر وہ علیزے کے کمرے میں جا رہی تھی تو میں وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ زیان عارش کی خون اترتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے کہتا ہے، اندر نہیں جا سکتے تھے تو کیا باہر تو کھڑے ہو سکتے تھے، پہرے داری بھی نہیں کر سکتے تھے؟ عارش اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں اور مضبوطی سے بھینچتے ہوئے اپنے دانت بھینچتے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، سوری بھائی۔ زیان اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے عارش کے سامنے کھڑا گردن جھکائے کہتا ہے، پھر سے سوری؟ زیان کی معافی سنتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے کہتا ہے، اور کہتے ہی زیان کے مزید نزدیک بڑھتا ہے، معافی مت مانگا کرو، جانتے نہیں یا جان کر بھی انجان بننے کا شوق ہو رہا ہے کہ مجھے معاف کرنا نہیں آتا۔ عارش اپنے دائیں ہاتھ جن پر خون لگا ہوا تھا اس ہاتھ سے زیان کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے کہتا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا اس کو بھائی، آپ فکر نہ کریں، امایا کو کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی گردن سے عارش کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، اسے کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، اگر اس پر خراش تک آئی تو یہ یاد رکھنا تم میرے کیا لگتے ہو، میں اسی پل بھول جاؤں گا، اور تم جانتے ہو اپنے مطلب کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ کسی بھی حد تک۔ اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے اپنے منہ میں زبان گھماتے ہوئے زیان سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، وہاں کچھ ہوا تھا جو امایا کہیں چلی گئی؟ عارش چہرے پر تھوڑے فکر مندی کے تاثرات کے ساتھ تجسس سے پوچھتا ہے، اور پوچھتے ہوئے سفید چمکتے ہوئے جھومر کے نیچے اسکن کلر کے صوفے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ہاں البتہ علیزے اپنی رخصتی سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس لیے وہ میری گاڑی میں آ کر چھپی تھی، تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا امایا حویلی میں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر میں نے پوری حویلی میں ڈھونڈا اس کو، پر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ رخصتی کی تقریب شروع ہو گئی تھی تو میں وہاں سے نکل آیا۔ زیان ایک ایک بات یاد کر کے کہتے ہوئے عارش کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھتا ہے، اور خان کو پتہ ہے اس بارے میں کہ ان کی گڑیا غائب ہو چکی ہے؟ ایک بار پھر سے صوفے سے پشت ٹکائے اپنے دونوں پیر سامنے والے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھتا ہے، شاید نہیں، وہ تو آپ کے بھیجے ہوئے آدمی سے ملنے گئے ہوئے نا، ان کو کوئی علم نہیں ہوگا، اور میں نے گارڈز کو بھی منع کر دیا تھا ان کو کچھ بھی بتانے سے۔ زیان بھی صوفے سے پشت ٹکائے کہتا ہے کہ اتنے میں سفید حویلی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر دونوں اسی پل دروازے کی جانب دیکھتے ہیں، جہاں سے براق اپنے ہاتھ میں ڈارک گرے کلر کا کوٹ لٹکائے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ براق کو دیکھتے ہوئے عارش کے لبوں پر ایک گہری پرسکون سی مسکراہٹ چھاتی ہے۔